Allah says in the Quran in Surah An'am chapter 6 verse number 159, anyone who makes sects, division in Islam, you have nothing to do with him. Anyone who divides the religion of Islam, it is prohibited. So if you have to be a good Muslim, you have to hold to the rope of Allah, that is the Quran. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्लाम एक साफ सुथरा दीन है, इस पे किसी किस्म की तकसीम जैसी कोई चीज नहीं। ये दीन अपने मानने वालों को इत्तेहाद और इत्तफाक की तालीम देता है, इसलिए नमाज, रोजा, हज जैसे अरकान इस्लाम में वहदानियत नजर आती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन में लोगों को तफरकाबाजी, नफरत और दुश्मनी को हवा देने से मना किया और उल्फत और मोहब्बत को कायम करने का हुक्म दिया। मुसलमान होने की हैसियत से जहां हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों में इत्तेहाद की फजा कायम रखें, वहीं उलमा की भी जिम्मेदारी है कि इत्तेहाद बनाए रखें। जो लोग दीन में तफरका फैलाते हैं या तफरकाबाजी का हिस्सा बनते हैं, ख्वाह उलमा हो या आम लोग, दोनों ही इत्तेहाद इस्लामी के दुश्मन और अल्लाह और उसके रसूल के बागी हैं। ऐसा ही एक सवाल एक लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया। उसने कहा कि मेरा सवाल है कि इस्लाम में शिया को क्यों कम अहमियत दी जाती है। मेरा एक दोस्त सुन्नी है, उसको इसके घर वालों ने शिया के घर से पानी पीने से भी मना किया है। ये भी कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन ने शिया फिरके के लोगों पर केमिकल बम गिराए। शिया ने क्या गलत किया है कि वो आज तक जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। In the Islamic religion, why the Shias Muslim people are given less importance compared to other Muslims. I have also heard one of my Muslim friends that they are not even allowed to drink water from a Shia family, not even a water. Okay, means I just need to ask. It is also said that in Iraq there was a Saddam Hussein has done. He has spread a chemical gas. He has done a cruelism on Shia's people, as compared to Hitler has done on Jewish people in the Second World War. So don't you think it's an injustice? I also need to know that. What exactly the Shia's people has done a mistake in the Islamic religion before. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब देते हुए कुरान पाक उठाया और कहा कि इस्लाम में कोई शिया सुन्नी नहीं है। कुरान पाक की सूरह अल इमरान में है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में न पड़ो। अगर तफरके से बच गए तो सही मुसलमान हैं। कुरान पाक ये भी कहता है कि जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और कई जमातें बन गए, तेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, उनका काम अल्लाह ही के हवाले है, फिर वही उन्हें बतलाएगा जो कुछ वो करते थे। हदीस मुबारक है कि मुसलमानों में 73 फिरके होंगे, इनमें से सिर्फ एक जन्नत में जाएगा। सहाबा ने पूछा कि कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्होंने मुझे और मेरे सहाबा की पैरवी की, जिन्होंने कुरान और हदीस पर अमल किया। तो इन सब हवालाजात से साफ जाहिर है कि इस्लाम में कोई तफरकाबाजी नहीं। बेशक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फिरके बनाने से मना फरमाया, मगर फिर भी कुछ लोगों ने फिरके बनाए। जो सही रास्ते पर होगा वो फिरके नहीं बनाएगा। जो भी अपने आप को मुसलमान के अलावा कुछ और कहलाता है वो मुसलमान नहीं, कुछ और है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिया थे न सुन्नी, वो मुसलमान थे। The Quran says don't make sects. A prophet said even though the Quran says there will be some people who will make sects. How many? 73. The one who will be on the true path is one who doesn't make sects. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कह ए अहले किताब, एक बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है कि सिवाय अल्लाह के और किसी की बंदगी न करें और इसका किसी को शरीक न ठहराएं और सिवाय अल्लाह के कोई किसी को रब न बनाए। बस अगर वो फिर जाएं तो कह दो गवाह रहो कि हम तो फरमाबरदार होने वाले हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि फलां शख्स अच्छा मुसलमान है या नहीं, आप उसको कुरान के साथ मवाजना करके देखते हैं। इसका नाम चाहे मोहम्मद, जाकिर, सुल्तान, अब्दुल्ला हो, कोई मसला नहीं। अगर वो कुरान पाक पर अमल कर रहा है तो ठीक है, अगर वो सही हदीस पर अमल कर रहा है तो वो मुसलमान है। अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ जाता है तो वो गलत है। सच्चा मुसलमान वो है जो कुरान और हदीस पर अमल करता है, चाहे कोई खुद को शिया कहता हो, लेकिन देखें कि वो इस्लाम पर अमल करता है या नहीं। So when you come to know, let him call himself anything. If he does not follow the Quran and does not follow the authentic teaching of the Prophet, he is not a true Muslim. डॉक्टर जाकिर नाइक उस लड़के के दूसरे सवाल की तरफ आए और कहा कि आपने कहा कि सद्दाम हुसैन ने शिया लोगों को मारा। मुझे नहीं पता कि सद्दाम हुसैन ने शिया को मारा या नहीं, मेरे पास कोई मुसद्दिका इत्तलात नहीं, मगर ये मीडिया कहता है उसने मारा। लेकिन चाहे सद्दाम हुसैन हो, हिटलर हो या जॉर्ज बुश हो, अगर वो किसी भी मासूम इंसान को मारता है तो गलत करता है। मकतूल चाहे शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू हो या ईसाई, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं यहाँ किसी की तरफदारी या किसी के खिलाफ नहीं हूँ। जनरल बात है
جو بھی کسی کو مارے وہ گناہ عظیم کر رہا ہے۔ اس لڑکے نے سوال کیا کہ ہمیں شیعہ سنی بوہری وغیرہ پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قرآن پاک میں کوئی شیعہ سنی نہیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ دنیا میں بہت سے شیعہ سنی موجود ہیں، ان کی مسجدیں الگ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس سے کہا کہ یہ بات آپ ان کو بتائیں کہ فرقہ بنانا غلط ہے۔ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ شیعہ سنی کا لفظ؟ اس سے پوچھیں کہ بوہری کا لفظ کہاں لکھا ہے۔ آپ بھی ناظرین یہ گفتگو سنیے۔ We should not believe in this Shias, Sunnis or Bohri Muslims, sir. I am not saying that. Quran, there's no Shia Sunni in the Quran. Means so There's no so Bohri in many the masjids Quran. are there, so many That's masjids. what you tell them. You ask them, where is the word Shia mentioned in the Quran? Ask him, where is Bohri mentioned in the Quran? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے سے کہا کہ یہ جو بھی لوگ ہیں جو شیعہ سنی بوہری یا کسی بھی دوسرے مسلمان کو غلط کہتے ہیں وہ خود غلط ہیں۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ ان کو بتائیں کہ اللہ نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ جو بھی فرقے بنائے آپ کا ان سے کچھ لینا دینا نہیں۔ جو بھی مذہب کو تقسیم کرتا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ اگر آپ اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں آپ کو اس کا فرقہ نہیں دیکھنا، اس کے اعمال دیکھنے ہیں۔ فرقے آپ کو جنت میں نہیں لے کر جائیں گے، جنت میں صرف قرآن و حدیث پر عمل لے کر جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس لڑکے سے سوال کیا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ شیعہ سنی میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، کیا آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آپ شیعہ بنیں یا سنی؟ اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں سوچ رہا، مگر میرے ذہن میں سوال تھا کہ اسلام میں اتنے زیادہ فرقے کیوں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس سے مخاطب ہو کر بولے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام میں فرقوں کا تصور ہی نہیں ہے۔ جس نے بھی آپ کو یہ بات بتائی ہے اس نے آپ کو قرآن پاک کی صحیح تعریف نہیں بتائی۔ اس لڑکے نے کہا کہ مجھے یہ بات ایک سنی لڑکے نے بتائی تھی جس کو سن کر میں حیران رہ گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ وہ چاہے سنی ہو، شیعہ ہو یا کوئی بھی ہو، اس سے کہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ فرقے نہ بناؤ۔ وہ سنی مسلمان قرآن پر عمل نہیں کر رہا جو آپ سے فرقوں کی بات کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے ہاتھ میں کاپی پکڑی ہے، اس پر لکھ لے سورہ انعام آیت نمبر 159۔ یہ جا کر اس لڑکے کو دکھائیں اور اس سے پوچھیں کہ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ شیعہ صحیح ہیں یا سنی۔ صحیح راستہ یہ ہے کہ آپ قرآن پر عمل کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس لڑکے سے پھر پوچھا آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ اس لڑکے نے کہا کہ میں اسلام پر یقین رکھتا ہوں اور بطور مذہب اس کی عزت کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا ایک ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا مجھے خدا کے وجود پر یقین ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ بت پرستی حرام ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھا کیا آپ یقین کرتے ہیں کہ بت پرستی جائز ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ تو آپ کے ویدوں کے خلاف ہے۔ آپ کے ویدا کہتے ہیں کہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے سوائے ایک خدا کے۔ اس میں لکھا ہے اس خدا کی کوئی تصویر، پینٹنگ، بت نہیں ہے۔ جب آپ کے وید کہتے ہیں کہ خدا کی کوئی تصویر یا بت نہیں، پھر بھی آپ اس پر عمل کرتے ہیں۔ شیعہ سنی کو چھوڑیں، مجھے بتائیں کیا آپ ویدوں پر عمل کر رہے ہیں؟ If you are brought up in that religion, I am asking you, isn't your duty to study? That's Your why I'm Vedas- researching on this subject. Therefore, I'm asking you, brother, that in your scripture Veda, Yajurved, chapter number 32, verse number 3, Svetasvetara Upanishad, chapter number 4, verse number 19, it says, Na tasya pratima asti. It's a Sanskrit quotation, which means Almighty God has got no pratima, no image, no photograph, no painting, no sculpture, no idol, no statue. If your scripture says Almighty God has got no idol, then doing idol worship is right or wrong? ناظرین ڈاکٹر صاحب کی یہ بات سن کر اس لڑکے نے کہا کہ میں اس مذہب میں پیدا ہوا ہوں، اس میں میری کیا غلطی؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا بے شک آپ اس مذہب میں پیدا ہو گئے، مگر کیا مذہب کے بارے میں جاننا آپ کا فرض نہیں؟ اس لڑکے نے کہا کہ جی اس لیے میں ریسرچ کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بولے اگر آپ کے ویدا کہتے ہیں کہ بت پرستی نہیں کرنی چاہیے تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا میں ابھی اس کا جواب دینے کے لیے اتنا بڑا نہیں ہوا، میرے آباء و اجداد یہ کرتے رہے اس لیے میں بھی بت پرستی کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے انتظامیہ سے کہا کہ آپ اس لڑکے کو میری ہندو مت اور اسلام میں مماثلت والی DVD دیں۔ اس لڑکے سے کہا کہ آپ گھر جا کر یہ لیکچر دیکھیے گا اور پھر آپ کے ذہن میں سوال ہوں تو مجھے بتائیں، آپ کے شک دور ہو جائیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس لڑکے سے آخری بات کرتے ہوئے کہا کہ قرآن سورہ نساء میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے حاکم ہوں، پھر اگر آپس میں کسی چیز میں جھگڑا کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لاؤ،
اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہو یہی بات اچھی ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی بات بتائے تو آپ اس کو قرآن و حدیث سے چیک کریں۔ صرف اس لیے کہ کوئی عالم آپ کو کوئی بات بتائے آپ کو اس کو ماننا لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم کچھ بھی کہتا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو تو اس کو مان لیں، اگر یہ قرآن و حدیث سے دور ہو تو آپ بھی اس سے دور ہو جائیں۔ اس لیے جب بھی میں کچھ کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث سے ریفرنس دیتا ہوں، اگر میں خود سے کوئی بات کروں تو میں بالکل زیرو ہوں، لیکن اگر میں قرآن و حدیث کی کوئی بات بتاؤں تو اس بات کا وزن ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔